دوستو یہ ہیں ملا عبدالغنی برادر، امریکہ کی 20 سال کی کامیابیوں کو ملیا میٹ کرنے والے، امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنوں کے بل لانے والے ملا عبدالغنی برادر ستمبر کی 11 تاریخ یعنی کہ 9/11/2021 کو افغانستان کے نئے امیر یا صدر بننے جا رہے ہیں۔ یہ ملا عبدالغنی برادر کون ہیں؟ انہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے کراچی سے کیوں گرفتار کیا تھا؟ یہ کتنے سال پاکستان میں رہے؟ پاکستان کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے صدر بننے کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تعلیم کیسی ہے؟ طالبان کیسے بن گئے؟ ملا عبدالغنی برادر اب دنیا کو کیسے اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے؟ طاہر شبیر شیئرز کی آج کی اس ویڈیو میں اسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر کون ہے۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں قائم ہونے والی تنظیم طالبان کے بانی قائدین میں سے ایک ہیں۔ 1994 میں تحریک طالبان کے قیام کے بعد وہ امیر جماعت ملا محمد عمر کے نائب مقرر ہوئے۔ وہ طالبان کے بانی رہنما ملا محمد عمر کے نوجوانی کے ساتھی بھی رہے۔ 1980 میں سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں دونوں ایک ساتھ نظر آئے، جہاں ملا عبدالغنی افغان مجاہدین کے نائب امیر تھے۔ ملا عبدالغنی برادر کو ان کے دوست ملا محمد عمر نے ہی برادر یعنی بھائی کا لقب دیا تھا، جس کے بعد سے انہیں ملا عبدالغنی برادر یا ملا برادر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملا عبدالغنی اخوند 1968 میں افغانستان کے جنوبی صوبہ ارزوگان کے علاقے ویتمک میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انتہائی بااثر دورانی پشتون قبیلے پوپلزئی سے ہے۔ سابق افغان صدر حامد کارزئی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس قبیلے کے افراد سرحد کے دونوں جانب یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پشاور میں بھی آباد ہیں۔ ملا برادر کئی سال طالبان کے مرکز کے طور پر مشہور افغان صوبے قندھار میں مقیم رہ چکے ہیں۔ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کے مطابق افغان طالبان کے سابق امیر ملا عمر اور ملا برادر ایک ہی مدرسے میں درس دیتے تھے۔ ملا محمد عمر نے جب افغانستان میں طالبان تحریک کا آغاز کیا تو ملا برادر ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے بندوق اٹھا کر طالبان سربراہ کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا اور تحریک کی کامیابی تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ 1998 میں جب طالبان نے افغان صوبے حامیان پر قبضہ کیا تو اس وقت ملا برادر ہی طالبان کے کمانڈر تھے۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں طالبان کارروائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے مالی امور بھی چلاتے ہیں۔ ملا برادر طالبان رہنما ملا محمد عمر کے سب سے قابل اعتماد سپاہی اور نائب تھے۔ طالبان دور میں ملا برادر ہرات صوبے کے گورنر اور طالبان کی فوج کے سربراہ رہے۔ 2001 میں جب طالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس وقت وہ نائب وزیر دفاع تھے۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد وہ نیٹو افواج کے خلاف جنگ کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے طالبان کمانڈروں کے لیے ایک کتابچے کی صورت میں ضابطہ اخلاق بھی تحریر کیا تھا، جس میں جنگی گر، قیدیوں اور غیر ملکیوں سے سلوک اور دیگر طریقے بتائے گئے تھے۔ بعد ازاں ملا عبدالغنی برادر افغانستان سے فرار ہو کر پاکستان آ گئے۔ ملا برادر کے حوالے سے بہت سی کہانیاں مختلف اوقات میں گردش کرتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امریکی حملے کے بعد جب طالبان کا زور ٹوٹنے لگا تو ملا برادر ہی امیر طالبان ملا محمد عمر کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر محفوظ مقام پر لے کر گئے تھے۔ ایک اور دلچسپ واقعے کے مطابق ملا برادر نے ایک موقع پر اپنے قبیلے پوپلزئی سے تعلق رکھنے والے حامد کارزئی کی جان اس وقت بچائی جب وہ افغان صدر بننے کے لیے افغانستان آئے تھے۔ ملا برادر نے پاکستان آ کر کوئٹہ شورا قائم کی اور افغانستان میں ہونے والی طالبان کی کارروائیوں کی نگرانی کرتے رہے۔ فروری 2010 میں پاکستانی خفیہ ایجنسی کی کارروائی میں ملا برادر کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری سے پہلے انہوں نے چند عوامی بیانات دیے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جہاد تب تک جاری رہے گا جب تک دشمن ہماری سرزمین سے ختم نہیں ہو جاتے۔ طویل جنگ کے بعد جب امریکہ کو مذاکرات کا خیال آیا تو اس وقت افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے طالبان کی جانب سے جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اس فہرست میں ملا عبدالغنی برادر کا نام سر فہرست تھا، کیونکہ یہ طالبان کے بڑے کمانڈر جو تھے۔ افغان انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کو ہمیشہ ہی اس بات پر یقین تھا کہ برادر کے قد کا رہنما طالبان کو امن مذاکرات کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے بالآخر انہیں 2018 میں رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد انہیں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں طالبان کی قیادت کی۔ 2020 میں امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ملا عبدالغنی برادر نے ہی کیے تھے، جس کے بعد افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ جنگ اور تسلط کا خاتمہ ہوا اور طالبان نے اقتدار پر قبضہ سنبھالا، اور اب ملا عبدالغنی برادر بہت جلد افغانستان کے امیر یا صدر بننے جا رہے ہیں۔ دوستو، ملا عبدالغنی برادر سے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور اس کے موجودہ چیف
जनरल फैज़ हमीद की भी गहरी दोस्ती मानी जाती है। यही वजह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और फैज़ हमीद अक्सर आलमी मुलाकातों में, बिलखुसूस दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर में जब भी मुलाकात का मौका नजर आता है तो वहाँ पर इंतहाई खुशगवार मूड में कहकहे लगाते हुए नजर आते हैं। मुल्ला बरादर और फैज़ हमीद यानी कि DGISI पाकिस्तान मिलकर तालिबान के मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के साथ साथ भारत को अफगानिस्तान से बेदखल करने और भारत को पूरी दुनिया के सामने अफगान मामले पर शर्मिंदा करने के लिए भी मिलकर काम करते रहे हैं, जिसका कोई वाज़ेह सबूत तो मौजूद नहीं मगर कुछ तस्वीरें हैं जो बोलती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल ताहिर शब्बीर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।